ایک سوال کیا گیا کہ کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ یہ قصائی وغیرہ کے پاس یہ حصے رکھواتے ہیں تاکہ پیسے تھوڑے کم ہو جائے. اگر کہیں قربانی علیحدہ کرتے ہیں تو ایک بکرے کی تقریباً 6,000 7,000 ہو جاتی ہے. اجتماعی قربانی میں کم پیسے ہوتے ہیں تو وہ وہاں رکھواتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جانور کی قربانی آپ کی ہوگی، لیکن جب گوشت میں لینے میں لیٹ ہو جاتا تو سامنے جو بھی اویلیبل ہے اس میں اس کو ملا کر دے دیا جاتا ہے. تو کیا اسی مخصوص جانور کی قربانی جو حصے میں ہم جمع کرتے ہیں، کیا اسی مخصوص جانور کی قربانی دینا ضروری ہے، یا پھر کوئی بھی سامنے آ گیا اس کو ذبح کر دیے اس میں کے حصے نکال کے دیتے، کیا یہ قربانی درست ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو جان لینا ضروری ہے. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا. قربانی کا نظم، حصے بنانے کا نظم جو لوگ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جامع نظامیہ سے کم از کم قربانی کے مسائل کا امتحان دے دیں، اس کے بعد نظم کریں. یہ کاروبار نہیں ہے، عبادت ہے. لوگوں نے مگر اس کو کاروبار بنا لیا ہے، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جیسا کہ اب سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے آیا اس کو تعین کر لیا جائے. جب کسی آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ مارکیٹ سے بازار سے ایک جانور کو خرید لیتا ہے تو اسی جانور کی قربانی دینا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اسی جانور کی دینا واجب ہو جاتا ہے. الا یہ کہ اس میں کوئی عیب آ جائے، جیسے آپ نے سنا پاؤں ٹوٹ گیا، سینگ ٹوٹ گئی، تو اس کو بیچ کر دوسرا خرید سکتا ہے، لیکن بلا عیب کے پھر اس کو بدلنا یہ درست نہیں ہے. اسی لیے جہاں قربانی کے حصوں کا نظم کیا جاتا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ جو آدمی پیسے جمع کر رہا ہے کہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کا تعین کر دے، نمبر ڈال دے کہ یہ فلاں صاحب کی قربانی ہے، اس میں 7 یہ لوگ شریک ہے. اور جب کسی کا حصہ اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں 7 لوگوں کی قربانی ہے، تو ایک کو نکال کر پھر دوسرے کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا. جب حصہ متعین ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے، پھر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا. اگر کوئی بدلتا ہے، دوسری قربانی کر دیتا ہے اس کے علم کے بغیر، تو نہ اس کی قربانی ہوگی، اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی جس کے لیے ایک جانور منتخب کیا گیا تھا. اور دوسرا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہوگا جو یہ نظم کر رہا ہے، اور قربانی نہ دینے کا وبال اس کے سر پر ہوگا. تو اسی لیے ایک مرتبہ منتخب کیا جائے تو پھر وہی قربانی کا جانور اس کے نام پر ذبح ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 7 لوگوں کے نام پر، مثال کے طور پر ایک جانور صبح 7 بجے ذبح ہو گیا، لیکن وہ صاحب جناب آتے نہیں ہیں لینے کے لیے، یہ پہنچاتے نہیں ہیں. وہ جب 12 بجے آ جاتے ہیں تو ان کا حصہ کسی دوسرے کو دیا ہوا ہوتا ہے. تو دوسرا جانور ذبح کر کے بعد دوسرے حصہ ان کو دے دیا جاتا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کس کا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے بلا اجازت مال بدلنے کا وبال ہوگا اور یہ حرام بھی ہوگا. کیونکہ کسی مالک کا، جو آدمی کسی کا مالک ہو جاتا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ 3,000 روپے دے کر حصہ منتخب کیا، آپ اس کے مالک ہیں. تو جب ہم مالک ہو جاتے ہیں تو ہمارے ارادے اور مرضی کے بغیر کسی اور کو دینا اس کے لیے حرام ہوگا، اور جو کھائے گا وہ بھی حرام ہوگا. اللہ اکبر اللہ. تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا پہلے کم از کم قربانی کے مسائل کا، جس کو ملا کہتے ہیں، ملا کا امتحان دے دیں پہلے، اس کے بعد میں نظم کریں، حصے کریں، باقی سارے امور آسان ہو جائیں گے.